بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا لیکچر ہے، ٹاپک ہے پاکستان کی آب و ہوا۔ ہم پاکستان کی آب و ہوا کے بارے میں پڑھیں گے۔ پاکستان کو آب و ہوا کے لحاظ سے کتنے خطوں میں تقسیم کیا گیا ہے ہم وہ دیکھیں گے آج۔ آئیے سٹارٹ لیتے ہیں اپنے لیکچر کا۔ پاکستان کی آب و ہوا کسی ملک یا علاقے کی لمبے عرصے کی جو موسمی کیفیات ہوتی ہیں ان کا جو مطالعہ ہوتا ہے وہ آب و ہوا کہلاتا ہے۔ اب موسمی کیفیات سے کیا مراد ہے؟ موسمی کیفیات سے مراد وہاں کا درجہ حرارت، بارش، ہوا کا دباؤ اور نمی وغیرہ شامل ہیں۔ پاکستان کو آب و ہوا کے لحاظ سے مندرجہ ذیل خطوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نیم ہاری بری بلند آب و ہوا کا خطہ، نیم ہاری بری سطح مرتفع کی آب و ہوا کا خطہ، نمبر 3 نیم ہاری بری میدانی آب و ہوا کا خطہ اور ہاری ساحلی آب و ہوا کا خطہ۔ پاکستان کو آب و ہوا کے لحاظ سے کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ پاکستان کو آب و ہوا کے لحاظ سے 4 خطوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 نیم ہاری بری بلند آب و ہوا کا خطہ، نمبر 2 نیم ہاری بری سطح مرتفع کی آب و ہوا کا خطہ، نمبر 3 نیم ہاری بری میدانی آب و ہوا کا خطہ اور نمبر 4 ہاری ساحلی آب و ہوا کا خطہ۔ یہ ہے ہمارے پاس نقشہ پاکستان کی آب و ہوا جو ہے، ہم اسی نقشے کے اکارڈنگ ڈسکس کریں گے۔ نیم ہاری بری بلند آب و ہوا کا جب خطہ ڈسکس کریں گے تو ہم یہ والا پورشن دیکھیں گے۔ جب نیم ہاری بری سطح مرتفع کی آب و ہوا کا خطہ دیکھیں گے تو تب یہ پورشن دیکھیں گے۔ جب نیم ہاری بری میدانی آب و ہوا کا خطہ دیکھیں گے تو تب یہ والا پورشن دیکھیں گے، اور جب ہاری ساحلی آب و ہوا کے خطے کی بات ہوگی تو تب یہ والا پورشن انڈر ڈسکشن ہوگا۔ آئیے سٹارٹ لیتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے نیم ہاری بری بلند آب و ہوا کا خطہ۔ آب و ہوا کے اس خطے میں پاکستان کی شمالی بلند پہاڑی علاقے، بیرونی وسطی کوہ ہمالیہ۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ پاکستان کے شمال میں چین واقع ہے، چین میں جو پہاڑی سلسلے موجود ہیں وہ بھی آپ پڑھ چکے، کوہ ہمالیہ، کوہ قراقرم کے بارے میں۔ تو یہ انہی کی بات ہو رہی ہے کہ آب و ہوا کے اس خطے میں پاکستان کے شمالی بلند پہاڑی سلسلے علاقے، بیرونی اور وسطی کوہ ہمالیہ، شمال مغربی پہاڑی سلسلے، چترال، سوات اور دیر وغیرہ، مغربی پہاڑی سلسلے، وزیرستان، زوب اور لورالائی، اور بلوچستان کے جو پہاڑی سلسلے ہیں، کوئٹہ، ساروان، وسطی مکران اور جالیوان اس میں شامل ہیں۔ یہاں کی آب و ہوا موسم سرما میں سرترین ہوتی ہے، بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، اور عموماً بلکہ اکثر یہاں پہ برف باری ہوتی ہے۔ موسم گرم بھی یہاں کا ٹھنڈا ہوتا ہے اور موسم بہار میں یہاں خوب بارشیں ہوتی ہیں۔ اس خطہ کے کچھ علاقوں میں مثلاً بیرونی ہمالیہ، مری اور ہزارہ میں قریباً سارا سال ہی بارشیں رہتی ہیں، اور زیادہ تر بارشیں موسم گرما کے آخر میں بھی ہوتی ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا نیم ہاری بری سطح مرتفع آب و ہوا کا خطہ، یہ والا پورشن جو ایران کے ساتھ ہے۔ آب و ہوا کے اس خطے میں زیادہ تر بلوچستان کا علاقہ آتا ہے، یہاں پہ بلوچستان موجود ہے تو یہاں پہ بلوچستان کا علاقہ آتا ہے۔ مئی سے ستمبر تک اور گرم اور گرد آلود ہوائیں مسلسل چلتی رہتی ہیں۔ نصیبی اور جیکب آباد بھی اس خطے میں واقع ہیں۔ جنوری اور فروری کے مہینوں میں یہاں پر تو خوب بارشیں ہوتی ہیں۔ موسم شدید گرم اور خشک اور گرد آلود ہوائیں اس خطے کی اہم خصوصیات ہیں۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ نیم ہری بری بلند آب و ہوا میں یہاں بارشیں عموماً ہوتی ہیں، اور یہاں جو نیم ہاری بری سطح مرتفع آب و ہوا کا خطہ ہے، یہ والا پورشن، یہاں پہ موسم شدید گرم، خشک اور گرد آلود ہوائیں ہوتی ہیں، بارشیں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ صرف جنوری اور فروری کے مہینے میں۔ پھر ہے نیم ہاری بری میدانی آب و ہوا کا خطہ، وہ یہ والا پورشن ہے۔ اس میں ہے آب و ہوا کے خطے میں دریائے سندھ کا بالائی صوبہ پنجاب اور زیر میدان صوبہ سندھ وغیرہ شامل ہے۔ آپ نے پڑھا پیچھے نقشے میں کہ یہاں پہ دریائے سندھ موجود ہے، تو وہی اسی کی بات ہو رہی ہے کہ اس خطے کی آب و ہوا میں موسم گرما میں زیادہ درجہ حرارت رہتا ہے، اور موسم گرما کے آخر میں مونسون ہواؤں سے شمالی پنجاب میں زیادہ بارشیں بھی ہوتی ہیں، جبکہ میدانی علاقوں میں یہاں کی نسبت بارشیں کم ہوتی ہیں۔ موسم سرما میں بھی بارش کی یہی صورتحال رہتی ہے۔ تھل اور جنوب مشرقی صحرا خشک ترین علاقے، پیچھے آپ نے پڑھا تھا نقشے میں کہ یہاں تھل موجود ہے اور یہاں تھر تھا، تو تھل میں بھی اور جنوب مشرقی حصہ کھٹک جو ہے خشک ترین علاقے ہیں، یعنی بارش بہت کم ہوتی ہے۔ پشاور کے میدانی علاقوں میں تیز ہوائیں، بارش اور طوفان آتے ہیں، جو آپ نے اس والے پورشن کی بات ہو رہی ہے۔ پشاور میں موسم گرما میں گرد کے طوفان اکثر چلتے رہتے ہیں۔ اب باری ہے ہاری ساحلی آب و ہوا کا خطہ۔ یہ کچھ
پیچھے چلا گیا. یہ دیکھیے یہاں پہ ہے حارث ساحلی آبوا کا خطہ، اور آبوا کے اس خطے میں صوبہ سندھ بلوچستان کے سارے علاقے شامل ہیں. سالانہ اور روزانہ کے درجہ حرارت میں بہت کم فرق ہوتا ہے. موسم گرما کے دوران سمندر سے ہوائیں چلتی ہیں، ہوا میں نمی زیادہ ہوتی ہے. یہ والا پورشن اس کراچی جہاں لکھا ہو رہا ہے اس والے پورشن کی بات ہو رہی ہے. سالانہ اوسط درجہ حرارت تقریباً 32 درجے سینٹی گریڈ ہوتا ہے. مئی اور جون گرم ترین مہینے ہیں. لسبیلا کے سالی میدان میں بارش موسم گرما اور سرمت دونوں موسموں میں ہوتی ہیں. یہ پورشن تھا ہمارا. ہم نے آج کا ٹاپک میں ہم نے پڑھا نیم. ٹاپک تھا ہمارا پاکستان کی آبوا. اس میں ہم نے پڑھا نیم ہاری بری بلند آبوا کا خطہ، نیم ہاری بری سطح مرتفع کا آب و خطہ، نیم ہاری بری میدانی آبوا کا خطہ، حارث ساحلی آبوا کا خطہ. جب ہم نے ڈسکشن کی نیم ہاری بری بلند آبوا کا خطہ تو ہم نے اس والے پورشن کو ڈسکس کیا. یہ ڈارک کلر جو ہے. جب ہم نے نیم ہاری بری سطح مرتفع کے آبوا کا خطے کی بات کی تو ہم نے یہ والا پورشن دیکھا. جب نیم ہاری بری میدانی آبوا کی بات کی تو یہ والا پورشن دیکھا. اور جب ہاری ساحلی آبوا کی بات ہوئی تو تب یہ والا پورشن انڈر ڈسکشن تھا. یہ تھا ہمارا ٹاپک. اور یہ ہمارے پاس لانگ کویسچن 3 بھی بنتا ہے لیکن یہ کمپلیٹ نہیں ہے. باقی جو اس کا آدھا حصہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے. جتنا آپ کو پڑھا دیا گیا آپ اس کو لرن کریں گے. کوئی پوائنٹ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو آپ کمنٹس میں یا واٹس ایپ گروپ میں مجھ سے پوچھیں گے اور آپ کی اس مشکل کو دور کرنے کی کوشش کروں گی. پھر ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کہ آپ اپنا خیال رکھیں گے. اللہ حافظ.